اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، ہم ذکر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تو چلیے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، مفسرین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ پاشا ایک ملک کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا، اور اس کا نسب یوں تھا: نمرود بن کنان بن نوش۔ یہ ساری دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک گزرا ہے، اور مورخین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر تھے۔ مومن تو ایک حضرت ذوالقرنین تھے اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافر ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس نمرود بادشاہ نے اپنی تخت یعنی سلطنت 400 سال تک چلائی۔ یہ بہت ہی سرکش اور ظالم شخص تھا اور دنیاوی زندگی میں بہت مگن رہنے والا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے کو کہا تو جہالت و گمراہی یعنی بادشاہ کی خام خیالی نے اس کو گمراہ کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہی انکار کرنے لگا، اور پھر اللہ کے دوست ابراہیم سے اس بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا، اور سرکشی میں یہاں تک پہنچ گیا کہ یہ خود کو ہی خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ یہاں پر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نمرود نے یہ جواب عملی طور پر یوں دیا کہ ایسے شخص جن کے قتل کا حتمی فیصلہ کر دیا تھا، ان میں سے ایک کو اس نے قتل کرنے کا حکم دے دیا اور ایک کو معاف کر دیا، اور کہا کہ دیکھا تم نے کہ میں بھی قتل بھی کر سکتا ہوں اور زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اپنے باطل خیال سے اس طرح زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو سورج کو بھی مغرب سے نکال کے دکھا، رب تو اس پر بھی قادر اور مطلق ہے، کیونکہ جو زندگی اور موت جیسی عظیم قدرت اپنے ہاتھ رکھتا ہے اور وہ تو یہ چھوٹا سا کام بھی کر سکتا ہے۔ اور بس اگر تو اپنی خام خیالی میں سچا ہے تو یہ سب کچھ کر دکھا، اور اگر تو نہ کر سکا تو تیرا وہم و خیال سب کچھ جھوٹا ہے، اور تو پھر یہ بات جان لے گا کہ تو کسی بھی چیز پر قادر نہیں، اور بلکہ تو اس چیز پر بھی قادر نہیں کہ تو ایک مچھر کے پر کو بھی پیدا کر سکے، اور یہ تو بہت دور کی بات ہے، تو یہ بھی نہیں کر سکتا کہ مچھر سے اپنا انتقام لے سکے۔ حضرت سدی فرماتے ہیں یہ مناظرہ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہوا، اور یہ مناظرہ اسی روز ہوا تھا جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ سے نجات پائی تھی، اور اس کے ساتھ دوسرا کوئی بھی دن متعین نہ تھا۔ اور آپ روایت کرتے ہیں کہ اس دن نمرود کے پاس ایک غلہ تھا اور لوگ یہ غلہ لینے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے، تو حضرت ابراہیم بھی غلے کے بہانے اس کے پاس گئے، اور حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان صرف اسی روز بات ہوئی تھی، لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالی غلہ ہی واپس لٹا دیا، اور اس طرح ابراہیم خالی ہی لوٹ نکلے، اور جب یہ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو یہ مٹی کے ایک تھیلے پر گئے، اور اس طرح انہوں نے 2 تھیلے مٹی کے بھر لیے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچے اور اپنی سواری کو اتار دیا، کیونکہ وہ انتہائی تھکے ہوئے تھے، لہٰذا وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئے، اور وہ تھیلے ان کے پاس ہی پڑے ہوئے تھے۔ لیکن جب ان کی بیوی نے آ کر دیکھا کہ ان تھیلوں میں بہت ہی زیادہ خوبصورت انعام یعنی کھانے بنائے ہوئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوئے تھے، تو آپ کی بیوی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے ان کھانوں کو لے کر جا کر پکایا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا تو آپ کی بیوی نے وہ کھانا تیار کر کے آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو آپ کی بیوی نے کہا یہ کھانا وہی ہے جو آپ تھیلے میں لے کر آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دم سمجھ کے کہ یہ ضرور اللہ کا انعام ہوا ہے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہم کو ملا ہے۔ اور جب نمرود کی قوم بہت ہی زیادہ نافرمان ہو گئی تو روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک مچھروں کا عذاب نازل کیا، اور ان مچھروں نے ان کی تمام قوموں کے جسم کو اکھاڑ کر رکھ دیا، اور پھر نمرود کے جسم میں ایک مچھر داخل ہو گیا جس نے نمرود کے جسم کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے نمرود کو وہ عذاب چکھایا کہ وہ مچھر نمرود کے جسم میں 400 سال تک رہا، اور نمرود اس 400 سال اس ساری مدت میں اپنے اس مچھر سے اپنے آپ کو پٹواتا رہا، حتیٰ کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اسی کے ذریعے اس کو نست نبود فرما دیا گیا۔ تو ناظرین یہی تک تھی آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو بھی کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔